والسلام على سيد المرسلين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سلسلہ نمبر 40 سوال جواب کی روشنی میں شرعی احکام اہم مسائل کا سلسلہ ہے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ڈیجیٹل پرائز بانڈ خریدنا کیسا ہے؟ ایک تو ہے فزیکل یعنی کہ جن کو ہاتھ سے لیا چھوا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، سنبھال کر کے الماری میں، وہ ہے فزیکل، جن کا کوئی وجود ہے، کوئی رسید کی صورت میں ہو، پرچی کی صورت میں ہو، لکھت پڑھت ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو، کاغذ کی صورت میں۔ اور ایک ہے ڈیجیٹل، یہ جو آن لائن اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، یا اگر کسی کا بینک میں پہلے سے کوئی سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس اکاؤنٹ کے ذریعے ایک پرائز بانڈ کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اور پھر اس میں کوئی سیریل نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے وہ سیریل نمبر اس کا قرآن بازی میں شامل ہوتا ہے، اور اگر وہ قرآن بازی میں وہ نکل آئے تو پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ڈیجیٹل پرائز بانڈ خریدنا کیسا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ڈیجیٹل پرائز بانڈ خریدنا ناجائز ہے، یہ سود ہے، اور فی زمانہ ہمارے ملک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے ڈیجیٹل پرائز بانڈ وغیرہ بیچے خریدے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے، نہ وہ کسی دوسرے کو بیچ سکتا ہے، نہ وہ منتقل کر سکتا ہے، یہ جس شخص کے نام پر ہے اسی کا ہے، اور جب بھی چاہے اس کو ودرا کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی کوئی فزیکل صورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کا اس طریقے سے خریدنا یا بیچنا یہ ناجائز ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ڈیجیٹل پرائز بانڈ کی خریداری میں ملوث ہوں اس سے بچیں، اور اس سے جلد از جلد وڈرا کر کے ان کو سود سے بچائیں۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا ضروریات دین یا ضروریات مذہب یا ضروریات مسلک کسے کہتے ہیں؟ اس کے مطابق ذہن میں رکھیے کہ ضروریات دین تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جن کا اسلام میں سے دین میں سے ہونا ہر ایک کو پتا ہو، عام آدمی ہو، عام مسلمان ہو یا خاص آدمی ہو، جیسے کہ عالم دین، علماء کو تو ویسے ہی دین کے متعلق معلوم ہوتا ہے، عام عوام کو بھی یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے اللہ ایک ہے، سب کو معلوم ہے کہ جہنم ہے، دوزخ کا وجود ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، قبر، حشر اور قیامت کے دن اٹھنا، حساب کتاب، جزا، یہ سارا کچھ سب اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو سبھی کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو جو عام و خاص کو معلوم ہو وہ چیزیں ضروریات دین کہلاتی ہیں، اور ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ جبکہ ضروریات مذہب یا ضروریات مسلک سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہیں وہ چیزیں کہ جو کسی خاص مسلک یا کسی خاص گروہ سے متعلق ہوں، جیسے مذہب اہل سنت یا مسلک اہل سنت و جماعت۔ تو اس اعتبار سے جیسے قبر پر حاضری دینا، مزارات پر جانا، قبر پر چادر چڑھانا یا رسول اللہ کہنا، اس طرح کے جو دیگر اعمال ہیں کہ جو مذہب اہل سنت یا مسلک اہل سنت کے ساتھ خاص ہیں، تو انہیں ضروریات مسلک کہا جاتا ہے۔ ان کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا، ان کے اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی عمل بھی ہوتا ہے اور اس کو حسن نیت پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ مسلک کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان میں تعبیر کا اہتمام ہوتا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی شک، کوئی نہ کوئی شبہ، کوئی نہ کوئی گنجائش کسی نہ کسی جہت سے نکلتی ہے۔ نہ وہ سب پر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کے نہ کرنے سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی اس کو نہ کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ایسا شخص بھی اس کے برا بھلا کہنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی سا فرق ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھا جائے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا عورت ناگن کا روح آ سکتی ہے یا نہیں، یا اسی طرح بعض لوگوں کی نزدیکی ہوتا ہے کہ ناگ یا ناگن جیسے سانپ جو اس کی مخصوص عمر ہو جائے، 100 سال ہو جائے تو انسان کے اندر رہتا ہے،
تو یہ کہنا کیسا یا کیا ایسا کوئی نظریہ ہے؟ یاد رکھیے کہ اسلام کی بے بنیاد باتیں، بے منفرد باتیں جو ہندوؤں سے چلی آتی ہیں، تو اس کا کوئی باقاعدہ وجود نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورت ناگ نہیں بن سکتی، ناگر نہیں بن سکتی ہے، ناگر جو ہے وہ عورت انسان نہیں بن سکتی۔ ایسے ہی جو مسلمانوں میں بھی جو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی جو پڑھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا اور پھر جو ہے وہ بعد میں انسان بنا ہے، تو اس نظریہ سائنس کا بھی مسلمانوں کی طرف سے اس کا انکار ہے۔ دین اسلام کے اندر ایسی کوئی صورت نہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور بعد میں انسان اسی کو ڈکلیئر کر دیا۔ انسان شروع سے ہی انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ انسان ہے، اور پھر ان کے ذریعے تمام لوگوں کی نسلیں چلی ہیں، ان کے ذریعے انسان وجود میں آئے ہیں۔ تو بندر ایک الگ صورت ہے، اگرچہ وہ انسان سے مشابہت ضرور رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بھی پہلے ایسا تھا، بندر پہلے انسان تھا، لیکن سزا بندر کے طور پر بنا دیا جانا انسان کو یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ایک مخصوص قوم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگوں کے کچھ بچے آتے تھے تو آپ علیہ السلام نے بچوں سے متعلق ان کے والدین سے بھی بڑوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ گھر میں تو نہیں ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ گھر میں کون ہے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو بندر وغیرہ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر بندر ہے تو بندر ہی ہوں گے۔ تو بعض روایتوں میں اس طرح سے لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو بندر بنا دیا گیا، یا بعض ایک روایات کے ذریعے بھی خلاصہ ملتا ہے کہ باقاعدہ کونوں قردۃ خاسئین، یہ الفاظ قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ لوگ متعلق ہوئے بندر، تو سزا کے طور پر جو ہے وہ انہیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ جائز معاملہ ہے، لیکن انسان ہی بندر کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا کہ آدم انسان یا انسان آدم ایسا نہیں بنتا، ایسی کوئی صورت نہیں، یہ صورتیں بے بنیاد ہیں۔ دیکھو سوال یہ کیا گیا کہ کیا انسان دوسرا جنم لیتا ہے یا لے سکتا ہے، یا سات جنم لینے کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ یہ بھی نظریہ عقیدہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ اس نظریے کو ہندو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ دوبارہ جنم لیتا ہے، ان کے یہاں سات جنم کا کانسیپٹ ہے۔ ایسے کانسیپٹ کو اسلام میں نظریہ آباون یا تناسخ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا دوبارہ زندہ ہونا یا دوبارہ پیدا ہونا یا دوبارہ دنیا میں آ جانا یا اس کی روح کا کسی اور میں چلے جانا، یہ سارے نظریے مسلمانوں کے نزدیک باطل ہیں۔ ایک انسان کی زندگی ایک ہی بار ہے، اس کے بعد اس کو پھر مرنے کے بعد قیامت میں ہی اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کے لیے جنت کا یا دوزخ کا۔ دوبارہ اس کا دنیا میں آنا پیدا ہونا ایسا کچھ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یاد رکھیے کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ہی نہیں دی گئی، انہیں وفات نہیں دی گئی، بلکہ وہ زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی کی حالت میں موجود ہیں اور پھر قرب قیامت دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آ رہے بلکہ زندہ ہی واپس آ رہے ہیں۔ پھر دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد ان کو دوبارہ جو ایک زندگی گزارے ایک مخصوص زمانے تک، بعد 40 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کا وصال ہوگا اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اندر یہ 534 قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں 4 قبروں کی جگہ تھی، ایک قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قبر میں حضرت ابوبکر صدیق، تیسری میں حضرت عمر، اور چوتھی جگہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی ہے۔ تو وہاں پر ان کا جب وصال ہوگا تو ان کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا جی، نوکری کے دوران فرائض و واجبات چھوڑنا یا سیٹ کے کہنے پر جھوٹ بولنا یا کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ نوکری کے دوران ہرگز فرائض و واجبات چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض و واجبات چاہے نوکری کے دوران کوئی چھوڑے یا اپنے کاروبار کے دوران چھوڑے یا ویسے ہی کوئی چھوڑے گناہ گار ہوگا۔ نوکری کے دوران کہا جاتا ہے کہ سیٹ نہیں جانے دیتا، سیٹ جو ہے وہ فرض بھی نہیں پڑھنے دیتا، جو واجب چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیتا، یہ لوگ باز جان بوجھ کر گئے کچھ برا بنا دیتے ہیں۔ سیٹ کے کہنے پر کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور نہ کرنا ہو اس پر جھوٹ بول کر گئے ہو، سیٹ کی جانے سے مجبور کیا جاتا ہے، تو ایسی نوکری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہرگز ایسی نوکری نہ کی جائے کہ جہاں پر فرائض و واجبات چھوڑنے پر یا جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ایسی جگہ پر کام کیا جائے کہ جہاں فرض اور واجبات پورے کرنے کا
کی اجازت دی جائے اور وہاں پر کبھی کوئی غیر شرعی کام کرنے کا مجبور نہ کیا جاتا ہو. تو ایسی جگہ نوکری کرنی چاہیے. ایسی جگہ کی جہاں پر غلط کام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہاں نوکری نہ کی جائے. یہ بھی سوال کیا گیا کہ سر پر یا چہرے پر تھپڑ مارنا کیسا ہے؟ عموماً جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں مدارس میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، یا گھروں میں مائیں بچوں کو یا باپ بچوں کو مارتا ہے، بلکہ اب تو معذرہ شوہر بیوی کو بھی جو ہے وہ چہرے پر مار دیتے ہیں، سر پر مار دیتے ہیں. تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ شرعی طور پر یاد رکھیے یہ سب کچھ منع ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور پر بھی ظلم کرنا، جانور پر بھی ظلم کرنا یہ ذمہ کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ذمہ کافر کون ہوتا ہے کہ جو مسلمان ملک کے اندر جزیہ دے کر رہ رہا ہو، جو اسلامی ملک میں نگرانی میں مسلمانوں کی رہتا ہو، وہ جزیہ دیتا ہو ہر مہینے یا ہر سال مخصوص رقم ادا کرتا ہو اور اس کو رہنے کی اجازت ہو. تو ایسے ذمہ کافر پر بھی ظلم کرنا یہ جانور پر ظلم کرنے سے، جانور پر ظلم کرنا ذمہ کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمہ کافر پر ظلم کرنا ایک مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اور آپ بتا لگائیے کہ جانور کے بھی چہرے یا سر پر جو ہے وہ تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر مسلمان کے اوپر چہرے پر مارنا یا اس کے سر پر تھپڑ مارنا یہ کتنا برا ہوگا. تو بات کر جو ہے بچوں کے چہرے پر یا سر پر تھپڑ مار دیتے ہیں یا جانور کو مارتے ہیں، تو اس طرح ہرگز نہیں مارنا چاہیے. سب کس سے منع ہے اور ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا. یہ بھی سوال کیا گیا کہ نیک بالغ منہ بولا بیٹا یا بیٹی اس کو گود لیا گیا ہو، اڈاپٹ کیا گیا ہو، تو اس بیٹے یا بیٹی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا وصیت کے طور پر یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ جو کسی کو گود لے تو جس کی وہ اولاد ہے، جس کا وہ بچہ، جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے، جس کی وہ اولاد ہے، جو اس کا اصل باپ ہے، وصیت میں اسی کا اصل باپ کا ہی نام لکھوانا ہوگا. اگر لڑکا ہے کہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے شادی کروا رہے ہیں تو شادی کے وقت جب ان کی وصیت لکھوائی جائے گی تو اسی اصل باپ کی ہی وصیت لکھوائی جائے گی، اسی اصل باپ کا ہی نام لکھوایا جائے گا. یہ گود لینے والا نہیں لکھوا سکتا اپنا نام وصیت کے طور پر، کیونکہ اگر یہ اپنے آپ کو وصیت کے طور پر ظاہر کرے گا تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ میں ہوں، حالانکہ یہ اس کا باپ نہیں ہے. تو یہ نسب بدلنا ہے، اور نسب بدلنا شرعاً حرام ہے. کوئی اپنا نسب نہیں بدل سکتا، تو جس کی اولاد ہو وہ اسی کی اولاد سے ملوائے اس کو کہا جائے. کوئی کہے کہ اگر ہم نے کسی بچے کو کہیں سے پڑھا ہوا اٹھا لیا یا اس کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے تو پھر وہاں پر ہرگز والد نہ لکھوایا جائے گا. نام پتہ نہیں ہے باپ کا، یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا نام نہیں پڑا تو والد کی جگہ اپنا نام لکھوا دیا. پھر والد کا لفظ چینج کر کے اس کو سرپرست یا کفیل لکھوا دیا جائے کہ یہ میری ضمانت میں ہے، میری سرپرستی میں ہے، میری کفالت میں ہے، میرے ذمے میں ہے، وغیرہ وغیرہ، میری نگرانی میں ہے. والد کا نام اس کی جگہ اس کے باپ کے نام کی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو اس کا سب باپ ہے وہ ہی ظاہر کیا جائے. اگر کوئی کہے کہ شناختی کارڈ وغیرہ کے لیے ضروری کاغذات دینا پڑتا ہے تو اس کے بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسی صورت اختیار کریں. اگر نہیں تو خاص طور پر تو بچے کو تو بتایا نہیں جائے گا کہ تمہارا اصل باپ کون ہے، لڑکے کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا اس کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو بتایا جائے گا کہ اس کا اصل باپ یہ ہے. اور اگر جان بوجھ کر اس طرح نام بدلیں گے یاد رکھیے گناہ گار ہوں گے، حرام کام میں مبتلا ہوں گے. جہاں تک ممکن ہو ممکن کام کیا جائے، کوشش کی جائے جہاں مجبور ہو جائے کہ شناختی کارڈ یا کوئی کاغذ بنوانا ضروری ہے اور وہاں پر یہ والد کی جگہ وہ دوسرا نام نہیں لکھ رہے، کوئی بھی صورت نہیں کر رہی، تو پھر بھی وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس حد تک اجازت مل سکتی ہے کہ جس کے بغیر کوئی کام ہی نہ ہو رہا ہو، جس کے بغیر کوئی کام کرنا ہی ممکن نہ ہو. تو بالکل یعنی کہ آخری حد تک کوشش کرنے کے بعد جہاں مجبور ہو جائے تو وہاں صرف وہ بھی لکھنے کی حد تک جو ہے وہ ممکن ہے کہ کچھ اثر ہو، لیکن کہنے کی، بولنے کی، پکارنے کی پھر بھی والد کے نام کے بغیر اصل نام، اصل والد کے نام کے بغیر بولنے کی، پکارنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے ہی بات کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا لیتی ہے. آیا شناختی کارڈ جو ہے وہ بیوی کے نام کے اوپر شوہر کا نام اس کی جگہ لکھا جاتا ہے. تو کیا بیوی اس طرح شوہر کا نام لگا سکتی ہے؟ تو اس میں بھی نسب بدلنا نہیں پایا جاتا، تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ شوہر کا نام، تو وہ اپنے نام کے ساتھ اگر شوہر کا نام ہوا تو وہ شوہر کے لگا رہی ہے تو صحیح ہے. ہاں اگر وہ معذرت یہ ظاہر کر رہی ہے
اور کوئی عورت ایسا ظاہر کرتی نہیں کہ اس کی اولاد ہے ماشاءاللہ، تو وہ تو شوہر بھی نام ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نسل بدلنا ہوتا نہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر شوہر کے ساتھ نام کے ساتھ یہ اپنا نام لگا سکتی ہے، جسے مسز فلاں کہا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو کہا جا سکتا ہے، لیکن نسب کے طور پر نام والد کا کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ جس کی اولاد ہو اس کے نام کے ساتھ استعمال ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے والد کے نام کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، آرٹیفیشل جیولری پہننا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ آرٹیفیشل جیولری عورتیں تو پہن سکتی ہیں، جس طرح وہ سونا چاندی وغیرہ جواہرات پہن سکتی ہیں، اسی طرح آرٹیفیشل لوہا تانبا اسٹیل اس طرح کا کوئی بھی دھات کا پلاسٹک کا کوئی بھی اوزار اس طرح کا زیور پہن سکتی ہیں، خواتین کو بس کی مطلب اجازت ہے، جبکہ مردوں کے لیے کسی بھی قسم کی دھات پہننا جائز نہیں، نہ آرٹیفیشل نہ سونا نہ چاندی، چاندی کی صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، اور وہ بھی جو 4.5 ماشے سے اندر وزن کے اندر ہو، اس کا وزن جو پتھر کا ہو اس کے علاوہ ہے، وہ بھی جتنا بھی بڑا ہو زیادہ وزن کا ہو، لیکن چاندی جو دراصل ہو وہ 4.5 ماشے کے اندر چلتی ہو، وہ بھی ایک انگوٹھی بس، اس کے علاوہ مردوں کو زیور کے طور پر کوئی دھات پہننا منع ہے، چھلا ہو گیا، نار کے طور پر ہو گیا، چین کے طور پر وہ پہنتے ہیں، کانوں میں آج کل بالیاں پہننے کا رواج ہو گیا ہے، مان میں چوٹی چڑھا کر لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی ہرگز اجازت مرد کو نہیں ہے۔ یعنی بات چین والی گھڑی ہوئی ہے، چونکہ ایک عام میں غلبہ اس میں پایا گیا ہے، اس وجہ سے ہماری اس کی اجازت نہیں ہے کہ بیلٹ والی یا چین والی گھڑی پہن سکتا ہے، کہ وہ ایک وقت دیکھنے کی ضرورت ہے استعمال ہوتی ہے، تو اس کی شرح نہیں جا سکتے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، تفریحاً شکار کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں تفریح کے طور پر، بعض شوقیہ طور پر، اور تفریح کے طور پر گھومنے پھرنے یا ویسی مزہ لینے کی نیت سے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح شوقیہ تفریحی شکار کرنا منع ہے، کہ یہ لاکھوں لڑکی میں داخل ہے، اور مسلمان کو ہرگز بے خدا بے کار جن میں کوئی دنیا کی بھی فائدہ نہ ہو، خاص شوق کے طور پر ایسا کام جس میں وقت کا زیادہ ممکن ہو، تو ایسا کام کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر غذا حاصل کرنا مراد ہے، روزی حاصل کرنا مراد ہے، جس سے بعض لوگ بیماری کی شکار کرتے ہیں اور رزق کماتے ہیں شکار کے ذریعے، یا جو شکار کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہے تو کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، اس نیت سے وہ شکار کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ تیاری کر کے یہاں 2 لوگ 6-8 لوگ گاڑی میں کرائیں گے، سامان اکٹھا کریں گے، وہاں پر تفریح کریں گے، وہاں پر جو ہے وقت گزاریں گے، گھومیں پھریں گے، کھائیں پیئیں گے، اس لیے سے تفریح شکار کرتے ہیں، تو ایسا تفریحی شکار کرنا منع ہے۔ یہ جو سارے مسلک والے ہیں یہ سب صحیح ہیں، سب آپ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی چیز قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، اس کے عقائد درست ہیں اور جو اس کی ضروریات دین کی ہیں وہ درست ہیں، پھر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایک چیز صحیح ہو تو اس کی ساری چیزیں صحیح ہوں، یا اس کی ساری چیزیں صحیح ہوں اور ایک چیز غلط ہے تو اس کی صحیح چیزوں کو بھی غلط قرار دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو صحیح کام ہے وہ تو صحیح رہے گا، جو شریعت و سنت کے مطابق ہے، اور جو اس کا غلط کام ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، جو کوئی مسلمان بھی کرے گا تو اس مسلمان کا کرنا بھی غلط ہوگا۔ تو اس وجہ سے ساری کی ساری چیزیں اگر اس کی صحیح ہوں گی تو ہی وہ ظاہر کام ہے مسلمان کہلائے گا، لیکن اگر اس کی ضروریات میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے کے نزدیک یا شریعت کے نزدیک جو ہے وہ ناجائز ہیں، تو پھر اس وجہ سے اس کا وہ کام کرنا ناجائز رہے گا۔ اس وجہ سے اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک چیز کے اوپر اگر 10 لوگ اپنی رائے دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو صحیح چیز ہوگی وہ صحیح چیز کے مطابق ہی کسی کی رائے کو صحیح کہا جائے گا۔ اگر دوسرے لوگ اس کی بالکل مخالف رائے دے رہے ہیں اور ایسی رائے دے رہے ہیں کہ جو اس کی صحیح رائے کو قرآن و سنت کے مطابق اسے ٹکرا رہی ہے، تو پھر تو ہرگز اس کی رائے کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ سب کو تو صحیح نہیں کہہ سکتے اگر ان کے عقائد ان کے نظریات قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتے تو صحیح ہے، اگر ٹکراتے تو پھر وہ غلط ہے، جیسے ہم کوئی۔ سوال یہ ہے کہ جنات بلی یا کتے کا روح کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے مطابق کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی روح چاہے کھا سکتے ہیں، وہ کسی بھی چاہے روح میں آ سکتے ہیں۔ صرف انسان کے مطابق ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی روح نہیں کھا سکتا، لیکن جنات
یہ بلی یا کتے یا سانپ کی شکل میں یا اسی طرح فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کریں؟ وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا یا اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دے گا یا جہنم میں جاؤ گے۔ تو پھر جواب یہ رہتا ہے کہ وہاں کی وہاں دیکھیں گے یا دیکھا جائے گا یا قبر میں جو ہوگا دیکھ لیں گے کر لیں گے۔ تو ایسا کہنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ ظاہر سی بات ہے جب کسی کو سمجھایا جائے اول تو اس کا سمجھائے جانے پر نہ سمجھنا کہ اس کا دل سخت ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو اس کو نہیں مانتا، اور اس کے دل کے سخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل گناہ کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو سیل کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس پر غلاف ہٹا دیا جاتا ہے، اس پر تہ چڑھ جاتی ہے اور پھر وہ کوئی نصیحت کی بات قبول نہیں کرتا، تاکہ شیطان اس کو اتنا بہکاتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے بہکائے جانے پر آخرکار شیطان اس سے کفر پر راضی ہوتا ہے، اس کو کفر کر لے جاتا ہے، اور پھر وہ یہ جملے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کی معذرت یا میں دیکھ لوں گا بعد میں۔ یہ تو ابھی کہتا ہے، لیکن یہ تب اس کو معلوم ہوگا جب یہ معذرت قبر کا عذاب یا جہنم کا عذاب دیکھے گا، اس وقت تو اس سے ذرا سا معمولی سا عذاب بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ بڑا سخت ہے، اور ایسے جملے کہنے والوں کے خاتمے کی خرابی کا کبھی اندیشہ ہے کہ ان کا ایمان خراب ہو، یعنی ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کیونکہ ایسے جملے بے باکی پر دلالت کرتے ہیں اور ایسے لوگ دین سے آخرکار اس حد تک دور نکل جاتے ہیں کہ وہ بالآخر کفر میں پڑ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کفر پر جائے گا دنیا سے تو اس کا آخرت کا انجام بہت ہولناک شدید ہوگا، اور ایسا کفر پر جانے والا آخرکار یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، تو پھر وہ کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، جبکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آخرکار وہ اپنی سزا بھگت کر کے آخر جہنم سے نکال کر آخرکار جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن جو جائے گا یہ کفر پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کو چھوٹا سا معمولی سا عذاب جہنم میں ہوگا۔ وہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جہنمیوں کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور آگ کی جوتیاں پہنائے جانے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے گرم ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے، پانی جوش مارتا ہے، اس کا دماغ ایسا کھولے گا۔ ہم کبھی اگر زندگی کے اندر سب گرم فرش پر چلیں تو باقاعدہ اس کی تپش جو ہے دماغ میں محسوس ہوتی ہے، تو جب دنیا کی آگ تپش کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا تپش کا کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا یا دیکھ لیں گے یا جو ہوگا کر لیں گے اس وقت، لیکن اس وقت یقین جانے کچھ بھی برداشت نہیں ہوگا، یہ تو تب معلوم ہوگا جب سر پر پڑے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک شخص ناپاکی کی حالت میں کھا پی سکتا ہے نہیں، یا پانی کو چھو سکتا ہے نہیں، پانی کو ہاتھ لگا لے گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ سوال جو دیا گیا ہے خاص طور پر اس میں ایسی چیز سمجھنے والی ہے کہ ایک تو مسلمان ناپاک ہے، ناپاک سے مراد اس پر غسل فرض ہے، تو اگر اس پر غسل فرض ہے تو کھانا پینا تو منع نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں کھا پی تو سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، عورت گھر میں ناپاکی کی حالت میں کھانا بنا سکتی ہے، جبکہ ہاتھوں کا کوئی نجاست نہ لگے کہ ظاہر ہاتھ وغیرہ کو صاف کر کے غسل نہیں کیا بس ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ہاتھ وغیرہ سے آٹا بھی گوندھ سکتی ہے، روٹیاں بھی پکا سکتی ہے، کھانا بھی بنا سکتی ہے۔ کئی بار پانی کو چھونے کی تو پھر چاہے وہ غسل فرض ہوتا یا کسی کا وضو نہ ہو تب بھی اگر اس نے درد کر دے یعنی 10/10 کے بڑے حوض والے پانی سے کم جو جگہ ہو جیسے بالٹی ہے تو بالٹی کے اندر اگر اس نے رکھے ہوئے پانی کو اس نے انگلی لگا دی یا ہاتھ لگا دیا تو پھر ایسا پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی کا حکم یہ ہے کہ اس پانی سے پھر آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، اس سے وضو نہیں ہوگا، اس سے غسل نہیں ہوگا۔ اس کو پی سکتے ہیں، اس کو گھر کے استعمال میں لے سکتے ہیں، اس سے دھو سکتے ہیں، کسی استعمال میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ اس سے خاص طور پر وہ چیز وہ لوگ حاصل کریں گے کہ بالٹی میں رکھی ہوئی ہے سر پر نہانے کے لیے ہے، بڑی بالٹی کے اندر وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا اور ہاتھ ڈال کے تو وہ سارا پانی مستعمل ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ میں نے تھوڑا پانی الگ سے ٹوٹی یا نل کھول کر آپ کو دھونے پہلے اور پھر اتنا حصہ دھلا ہوا آپ ڈال کر کے مت نکالے اور پھر اپنے آپ کو پہلے پاک کر لے۔ پاک کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ سے نجاست دور کر لے کہ کہیں بھی لگی ہے اور اس کے بعد پہلے کلی کرے،
اچھی طریقے سے دوبارہ کرے، روزہ نہیں ہے ناک میں پانی ڈالے اور پھر دائیں طرف ڈالے، تین مرتبہ پانی بائیں طرف ڈالے، سر پر ڈالے، اس طرح سے جب پورے جسم پر سے پانی بہ گیا تو اس کا غسل ہو گیا، اب یہ پاک ہو گیا. اب یہ کسی پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ پانی نہ پاک نہیں ہوگا، یعنی مستعمل نہیں ہوگا، اسے دوسرا بندہ بھی اسے وضو کر سکتا ہے، اسے غسل کر سکے گا. اللہ آپ سب کے اضافہ عطا فرمائے. جو ہم نے سیکھا ہے اسے یاد رکھتے ہیں، پہنچانے کی